السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے عبد الرحمن جو آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر کے سنا رہے تھے۔ اب میں بیان کے آغاز سے پہلے مرکز میں جو بیان ہے اس کی ٹائمنگ بولنا بھول گیا تھا۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن صبح 9 بجے سے لے کے شام میں 9 بجے تک ایگزیبیشن گراؤنڈ میں بیان رہیں گا، اور اتوار کے دن مرکز میں محمودیہ مسجد لنگر ہاؤس پر صبح 9 بجے سے لے کے شام میں 9 بجے تک بیان رہیں گا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر تاج الدین فلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اور ہم سب کو مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کا جو درس کا عنوان ہے وہ ہے حجۃ الوداع اور اس کے احکام اور اسباق۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا تھا اور 4 عمرے کیے تھے، تو یہ رسول اللہ کا جو ہے ایک حج تھا اور حجۃ الوداع تھا۔ وداع کہتے ہیں آخری، جس میں آپ نے الوداع کہا سب کو، تو یہ آخری حج تھا، اور اس سے جو احکام اور اسباق ہم کو ملتے ہیں انشاءاللہ آج ہم وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے حجۃ الوداع جو آپ نے حج ادا کیا اور جو اس میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے، کچھ ضروری جو ہے اس کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بتاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج، وہ جو ہے 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے امیر حج مقرر فرمایا۔ وہ 300 صحابہ کے ساتھ جو ہے ذو الحجہ میں مکہ مکرمہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک بات ہم کو اس میں یہ ملتی ہے، یعنی یہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ کے حج کے پہلے کے واقعات ہیں۔ صحابہ کی ایک ٹولی جن میں ابو ہریرہ بھی جو ہے شامل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعلانات کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ وہ آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ مومن کے علاوہ کوئی بھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کہا کہ کوئی عریہ آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یعنی پہلے لوگ جو ہے ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ کوئی بھی اس کا بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کریں گے۔ جس کا رسول اللہ کے ساتھ عہد ہے وہ عہد صرف 4 مہینے تک برقرار رہے گا۔ یہ رسول اللہ نے جو بھی معاہدے مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ کیے ہیں، اب وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ 4 مہینے کی رسول اللہ نے مہلت دی کہ بس 4 مہینے تک ہی ہمارے اگریمنٹس رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مشرکین کے عہد سے بری ہو گئے۔
اور کہا کہ آج کے بعد یعنی اس سال کے اب وہ جو 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے، کہا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی مشرک حج کو نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے مشرکین حج کو آتے تھے پوری دنیا سے، تو رسول اللہ نے یہ اعلانات حضرت علی کے ذریعے سے کروائے کہ اب کوئی بھی مشرک حج کرنے نہیں آ سکتے۔ اس میں جو ہے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق کو بھیجا 300 صحابہ کے ساتھ، لیکن اس اعلان کے لیے حضرت علی کو کیوں بھیجا؟ یہ اعلانات کرنے کے لیے اس لیے کیونکہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی، تفسیر بغوی کے اندر کہ جو ہے عرب کا یہ طریقہ تھا کہ سورہ توبہ کے اندر جو آئے تھے، جو اعلانات اللہ تعالیٰ نے کیے اور جو رسول اللہ جو عہد کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ جو ہے عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی بھی عہد کو باندھنے کے لیے یا جو عہد ہو چکا ہے اس کو توڑنے کے لیے کوئی خاندان کا بڑا شخص ہی آئے، یعنی رسول اللہ کا معاہدہ ہے تو اب ان کے سب سے قریبی کون ہے، وہی آ کر اگر اس معاہدے کے بارے میں بات کریں گے تو عرب قبول کریں گے۔ یہ ان کا ایک رواج تھا جس کو اسلام نے برقرار رکھا کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اعلانات کرنے کے لیے نائب بنا کر بھیجا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر موجود تھے۔ یہ اس کی ایک تفسیر ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حجۃ الوداع آخری حج سے پہلے ایک اور کام کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف رسول اللہ نے روانگی کی، کہا کہ آئے معاذ بن جبل تم یمن کی طرف جاؤ۔ تو رسول اللہ نے جب ان کو وہاں پر بھیجا تو چند وصیتیں فرمائیں، اس کے اندر ہمارے لیے اسباق ہے۔ کس کی وصیت ہے؟ رسول اللہ کی وصیت ہے، اور بالکل یہ جو وصیت ہو رہی ہے یہ زندگی کے آخری وصیتوں میں ان وصیتوں کو شمار کیا جاتا ہے رسول اللہ کے، جو یہ حضرت اللہ کے نبی نے جو ہے معاذ بن جبل کو جو وصیت کی، ابو موسیٰ اشعری کو جو وصیت کی، اور آخری خطبے میں جو رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ رسول اللہ کی زندگی کا پورا نچوڑ اور آپ کے تمام خطبات کا خلاصہ تھا یہ، کیونکہ اب اللہ کے رسول کی جو ہے وفات قریب تھی، کیونکہ اس کے بعد کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیرت کا وہ ہے مرد الموت اور وفات النبی۔ تو رسول اللہ بالکل آخری وقت میں تھے اور ان ایام میں اشارے دے رہے تھے عام الوفود کے بعد کہ اب میں جو ہے رحلت کرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو رسول اللہ وہ باتیں بتا رہے تھے جو امت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب مقرر کیا، ان کو یمن کی طرف بھیجا، تو ان دونوں سے کہا کہ تم جو ہے الگ الگ جگہ کے حصے کے مقرر یعنی امیر مقرر کیے گئے ہو، اور وصیت فرمائی کہ آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لیے اور تنگی میں نہیں ڈالنا لوگوں کو، اور لوگوں کو خوش رکھنا، متنفر نہیں کرنا، اور آپس میں اتفاق رکھنا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو کہا کہ جب وہ جا رہے تھے، اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قول، یہاں پر عنہما کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی ہے۔ کہا قولا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قال قال رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمعاذ ابن جبل حین بعثہ الی الیمن، جب رسول اللہ نے یمن کی طرف بھیجا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کچھ وصیتیں کی۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ اے معاذ انک تأتی قوما اہل الکتاب، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو آلریڈی اہل کتاب ہے، جس کے پاس آلریڈی کیا ہے؟ کتاب ہے، یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اس سے پہلے نازل کی تھی وہ اس کتاب کے ماننے والے ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہے، ان کے پاس تورات کی، زبور کی، انجیل وغیرہ کی تعلیمات آلریڈی موجود تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فدعوہم، تو انہیں دعوت دو۔ اب ایک دائی کو سبق آ رہا ہے اس کے اندر کہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی دعوت دوں، کس چیز کی دعوت دوں، کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے دعوت کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے کیا کرنا ہے ایک دائی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اے معاذ تم جب یمن کی طرف جاؤ تو لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، اور بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کی اطاعت کرے، جب وہ اس بات کو مان لے، پہلی دعوت کو مان لے، اس کے بعد کیا کرو؟ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو پھر دوسری بار ان کو یہ بات بتاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو بھی مان لے، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے مالوں میں اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے جو تمہارے
امیروں کے پاس سے لی جائے گی اور فقراء کے پاس دی جائے گی۔ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو مان لے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمُ أَمْوَالِهِمْ، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جب زکوٰۃ وصول کرو تو قیمتی مالوں سے لوگوں کے بچو، اور کہا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ مظلوم کے جب وہ بد دعا کرتا ہے تو اللہ کے اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، بلکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو بار بار اس میں ایک حدیث میں لفظ آ رہا تھا، آپ لوگ غور کر رہے تھے ہوں گے، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے فَإِنْهُمْ أَتَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ یہ مان لے تو پھر ان کو یہ بتاؤ، پہلے توحید پیش کرو، رسالت بتاؤ، اس کو مانے نماز بتاؤ، جب اس کو مانے زکوٰۃ کے احکامات بتاؤ، جب اس کو مانے تو آگے بات بتائی گئی۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی نے دعوت کا منہج بتایا۔ تو وہ لوگ بھی غلط منہج پر ہے جو توحید کو فراموش کر کے سیاست اور خلافت کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو صحیح سے عمل میں لانا ہے، دنیا میں لانا ہے، تو ایسا بیانوں سے، ایسا آپ جو ہے دعوت پیش کرنے سے، لوگ اسلام میں آنے سے وہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے حکومت لینا، پہلے کیا کرنا، حکومت بنانا، سیاست میں جانا، پوری جب اپنی حکومت بنتی تو لوگوں کو ڈنڈے مار کے سدھار کے نماز پڑھا سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر ترتیب میں نہ سیاست لایا نہ خلافت لایا۔ اللہ کے نبی اس زمین پہ رسول بن کے اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ زمین کو اختیار کریں، زمین کو حاصل کریں، بلکہ اللہ کی توحید کو نافذ کرنے آئے تھے، اپنی رسالت کو لوگوں کو منوانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ دعوت کی جو منہج، جو ترتیب رسول اللہ نے دی وہ یہ ہے کہ پہلے توحید کی دعوت دی جائے، اس کے بعد جو ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہارے اوپر نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے اسی منہج پر اس امت کی تربیت ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اپنے دماغ سے منہج بنائیں گے، طریقہ بنائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں اس امت کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور ایک طبقہ ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، پوری قوم کو اس گمراہ فکر کی طرف بلا رہے ہیں کہ پہلے سیاست لائیں گے، خلافت لائیں گے، اور ان کے پہلے ان کے جھانسے میں آنے والے کون ہیں؟ وہی نوجوان ہیں جو اس دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جذبہ موجود ہے، ان کو معلوم بھی ہے کہ دعوت کا کام کرنا ہے۔ اب ان کو آ کے یہ بول کے بھٹکا رہے ہیں کہ نہیں دیکھو تمہارا کام تو اچھا ہے، تمہاری نیت اچھی ہے، تم صحیح کام کرنا چاہ رہے، تھوڑا اس طریقے سے کرو تم جلدی رزلٹ پاؤ گے۔ تو چونکہ نوجوان جذباتی رہتے کہ ہاں بھائی بالکل میں کام تو کر رہا ہوں، رزلٹ نہیں آ رہا، اس طریقے سے کام کرے تو جلدی آ جاتا۔ ایسے کئی نوجوان آج جیل کے اندر بند ہیں، حال ہی میں کئی اس شہر کے اور کئی علاقوں کے صرف اسی جھانسے میں آ گئے کہ نہیں ایسا کرے تو جلدی ہو جاتا۔ تو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، نہ رسول اللہ نے اسی تربیت بتائی، بلکہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید لائی جائے۔ 13 سال تک رسول اللہ لوگوں کے ذہن سے شرک کو نکالے، پہلے ایمان کو مضبوط کیے، اس کے بعد میں مدینے میں آنے کے بعد نماز کے احکامات، روزے کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، حج کے احکامات آئے۔ تو ہم بغیر عقیدے کی اصلاح کرے، شرک کو نکالے، توحید کو لائے، کون سی سیاست لانا چاہ رہے ہیں اور کس طرف امت کو جو ہے بلایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یمن جب جا رہے تھے تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے، وہ جو ہے اونٹ کی رکاب تھامے ہوئے چل رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ اونٹ پر سوار تھے اور نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کہ رسول اللہ نے بھی ان کے ساتھ نکلے، آپ انہیں وصیت کر رہے تھے۔ کیا وصیت کر رہے تھے؟ اے معاذ، اللہ کے نبی نے کہا معاذ معاذ جو ہے سوار تھے اور رسول اللہ ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب وصیت کر چکے تو فرمایا معاذ شاید تم مجھے اس سال کے بعد نہ مل سکو۔ تو رسول اللہ یہاں پر یہ وصیت کرنے کے بعد میں اپنی وفات کا، اپنی اس دنیا سے جانے کا، رحلت کا ایک اشارہ دیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو میں تم کو وصیت کر رہا ہوں شاید، کیونکہ اب وہ یمن جا رہے وہاں پر کام کریں گے، اور کہا کہ شاید تم مجھ سے اب نہ مل سکو، یعنی کہا کہ شاید مجھے اس سال کے بعد نہ مل سکو۔ جیسا ہی یہ بات سنی اور کہا اور ہو سکتا ہے کہ تم میری مسجد یا میری قبر کے پاس سے گزرو، بولے اب شاید ایسا ممکن ہے کہ تم میری مسجد یا میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی جدائی کا تصور سے گھبرا گئے اور رونے لگے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ابھی تو یہ نصیحت ہوئی، یہ بات ہوئی، اچانک سے رسول اللہ نے کہا کہ شاید ہم اگلے سال نہ ملے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرانے لگے، رونے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ مت رو، رونے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، بے وقت رونا یہ شیطان کا کام ہے۔ پھر آپ جو ہے مڑ گئے اور وہ چہرہ جو ہے
چہرہ انور نبی کریم کا مدینہ منورہ کی طرف فرمایا اور کہا کہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، میرے انتہائی قریب ہوں گے، جو بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، بولے رسول اللہ۔ یعنی تقوی کو معیار بنائے، جس کے بعد اللہ کا ڈر ہے جس کے دل میں، اب وہ جو ہے کہیں بھی رہو بس وہ میرے ساتھ ہی رہے گا، یعنی وہ میرے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کے مختلف نصاب بھی سمجھائے۔ تو دیکھیے اب یہاں سے آئے گا کہ رسول اللہ کس طرح اپنے وفات کے اشارے دے رہے تھے کہ اب میں شاید اگلے سال نہ مل سکوں، اور جو آیتیں نازل ہو رہی تھی اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کی وفات قریب ہے۔ اس سے پہلے فتح مکہ میں کون سا سورہ نازل ہوا جس میں اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات قریب ہے؟ کون سا سورہ ہے؟ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو رسول اللہ کو آخرت کی تیاری کے لیے کہا گیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو یہ اشارے تھے۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کرتے وقت رسول اللہ نے پوچھا کہ اگر کوئی قضیہ پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، قضیہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ، کوئی واقعہ، کوئی مقدمہ تمہارے پاس آئے تو تم کیسا حل کرتے؟ پوچھے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کتاب اللہ کی مدد سے فیصلہ کروں گا، بولے۔ دیکھیں اب امت کی تربیت ہو رہی ہے، اب ہم کو اگر پوری انسانیت کو سدھارنا ہے نا تو یہی باتیں کام آنے والی ہے جو رسول اللہ اپنی آخری نصیحتوں میں اور خطبات میں بولے کہ اگر کچھ بھی مسئلہ آ رہا تو پھر اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ کہا اللہ کے نبی نے اگر وہ قضیہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو، اگر وہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر سنت میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اجتہاد کروں گا اور صحیح فیصلے تک پہنچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، یعنی میں اجتہاد کروں گا قرآن کی دوسری آیتوں سے، حدیثوں سے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور صحیح مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے نمائندے کو اس امر کی توفیق دی جسے اللہ کا رسول پسند کرتا ہے، یعنی میں بھی یہی بات پسند کرتا ہوں، بولے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم ہمارے اختلافات کو، ہمارے مسائل کو، ہماری چیزوں کو کتاب اللہ سے لینا ہی نہیں چاہ رہے، سنت رسول سے لینا ہی نہیں چاہ رہے۔ قرآن میں ہوں گا بھائی، حدیث میں ہوں گا، وہ چھوڑو، ابھی کیسا کرنا بتائیے۔ ارے اب آپ کا مسئلہ حل کہاں سے ہوں گا؟ نہیں وہ اتنے جماعتیں ہوں گے، اتنے اختلافات ہو گئے، ہاں اس کا حل یہی ہے کہ اب پوچھو جس سے بھی آپ بات کر رہے بھائی قرآن میں بتائیے یا حدیث میں بتائیے۔ اگر قرآن اور حدیث میں اس کے دلائل نہیں ہے تو پھر آپ کیسا عمل کریں گے؟ اور کئی لوگ دلیل سے بھی ڈرا دیے، ارے ہر چیز قرآن میں دلیل، ہر چیز کی دلیل، ہر چیز کی دلیل، کیسا لا کے دیتے آپ ہر چیز کی دلیل؟ اچھا پوچھو اب کھانا بھی، ان کو بریانی کھانا بھی قرآن میں ہے کیا؟ پوچھو۔ قوم کو بھڑکا رہے ہیں، یعنی قوم کو جو ہے دلائل پوچھنے سے روکا جا رہا، جبکہ اس حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کس سے جواب دینا؟ قرآن سے، دوسرا احادیث سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یمن کی طرف روانگی کی تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے جس میں 6 مہینے تک جو ہے خالد بن ولید کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو وہاں کے دعوت دے، لیکن خالد بن ولید کے 6 مہینے کی محنت کے بعد بھی لوگ اسلام قبول نہیں کیے۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے بھیجا، وہ وہاں پر رہنے لگے کچھ دن کے لیے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جو ہے کئی لوگ وہاں کے قبیلے اسلام قبول کر چکے تھے، کئی لوگ ان کی بات کو مان گئے۔ تو اس میں بھی ایک سبق ہے کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، پہنچانا ہے، کس کی زبان میں تاثیر ہے، کس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیں گے، یہ اللہ کے فیصلے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ابو طالب کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ دعوت دینے والے کون ہیں؟ اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، ان سے بہتر کوئی دعوت دے سکتے، ان سے بہتر کوئی نصیحت کر سکتے، ان سے بہتر کوئی سمجھا سکتے اسلام کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت کے جب دروازے نہیں کھولنا چاہتے کسی کے لیے تو کوئی بھی دعوت دو، ہدایت کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام لوگوں کو ہدایت بانٹنا نہیں ہے، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے کہ بھائی آپ کو یہ جو ہے بات ہے قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر یہ بات ہے۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا تو بہت عدل و انصاف سے جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے۔ اس کی تفصیل ہے پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے
ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہ ہے جریر بن عبداللہ بجلی کا، جو ذوالخلاصہ کی طرف جو ہے روانگی تھی۔ یہ دور جاہلیت میں جو ہے جاسم اور بجلیہ نے ایک معبد بنا رکھا تھا، یعنی ایک بت خانہ وہ لوگ بنا دیے تھے۔ بنائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا تھا اس صحابی کو کہ تم کب اس کو گرا کر مجھے راحت پہنچاؤ گے؟ تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے نکلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کروں لیکن میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ تعالیٰ اسے مضبوط کر دے اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنائے۔ اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد جو ہے اسے گرا دیا گیا۔ تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بت خانے جہاں پر علانیہ طور پر اللہ کو گالی دی جاتی ہے، شرک کی جاتی ہے، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا، رسول اللہ نے ایسے تمام چیزوں کو نکال دیا۔ آئیے آج کے اصل ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ جو واقعات بتایا، معاذ بن جبل کو نصیحت، حضرت علی اور خالد ابن ولید کی یمن کی طرف روانگی، ابو موسیٰ عشری کی طرف روانگی، اور ابو بکر جو حج کے لیے پہلے روانہ ہوئے، یہ رسول اللہ کے حج کے پہلے کچھ ایسے واقعات آئے تھے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ تھوڑی جھلک جو ہے ہمارے دماغوں میں رہے کہ کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع جو ہے اس کی تاریخ کب ہوا؟ یہ آخری حج رسول اللہ نے کب کیا؟ آخری حج 10 ہجری میں کیا۔ تو الگ الگ اقوال جو ہے لوگوں نے جمع کیے، مورخین نے، کسی کے یہاں 10 ہے، کسی کے یہاں 9، اور کسی کے یہاں ایک عجیب و غریب قول بھی ملتا ہے، وہ ہے 6 ہجری کا۔ لیکن امام ابن قیم نے جو ہے یہاں پر ایک قول جمع کیا اور کہا 10 ہجری کو انہوں نے ترجیح دی، کہا کہ 10 ہجری کا جو قول ہے وہ صحیح قول ہے۔ اب انہوں نے پھر اس کی دلیل سمجھائی کہ کیوں 10 ہجری میں ہی حج ہوا رسول اللہ کا، تو انہوں نے یہاں پر ایک دلیل بتائی، کہا اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی عمل فرض ہو جاتا تو رسول اللہ اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ 6 ہجری میں حج کا حکم آیا اور رسول اللہ 10 ہجری میں اس کو انجام دے۔ رسول اللہ ہمیشہ اپنے اوپر جو عمل واجب ہوتا اس کو پہلے ادا کر دیتے، اور دلیل دی انہوں نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر اللہ کا یعنی بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے جو کوئی اس کی طرف راستے یعنی جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو دو باتیں آ گئی، حج کس کے اوپر فرض ہو گیا؟ راستے کا انتظام ہے آپ کے پاس، آپ جو ہے طاقتور ہے، جا سکتے ہیں، دو چیزیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی صحت نہیں رہتی، مالدار رہتے تو کسی اور کو آپ حج بدل کرا دیتے۔ تو حج کرنے کے دو چیزیں، یعنی میں جو ہے جانے کے قابل ہوں صحت کے لحاظ سے، اور مال میرے پاس یعنی جو بھی ٹکٹ ہے باقی کے پورے انتظامات ہے، سواری آپ کے پاس موجود رہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا۔ تو شیخ یعنی امام ابن قیم نے بتایا کہ یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ آیت وفود کے سال 9 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، یعنی جو ہم آخری ہمارا جو پچھلا درس تھا وہ عام الوفود 9 ہجری، تو بالکل 9 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ مطلب حج کا جو رسول اللہ نے جو اپنے سفر طے کیا وہ 10 ذی الحجہ کا ہی ہے، یعنی 10 ہجری کا ہی ہے، وہ 10 ہجری میں ہی جو ہے رسول اللہ نے حج کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ مدینہ منورہ سے کوئی حج کرنے نہیں گئے سوائے اس حج کے، یعنی ایک ہی حج کیا تھا آپ نے، اور یہ جو حج کیا اس کو الگ الگ نام بھی دیے گئے۔ ایک کہا جاتا ہے حجۃ الوداع۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ حجۃ الوداع کیوں کہا گیا؟ بیانوں میں اکثر کیا ہوتا کہ جو ہے بیان کرنے والے بولنا ہے بلکہ دماغ میں بیٹھے ہوا ہے، سننا ہے، سکون دماغ میں بھی نہیں آتا کہ کچھ بولنا ہے، بھائی خالی بیٹھنا ہے، تو ذرا سوال کرتے تھوڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، یہ کیا ابھی ایک دم اچھا جا رہا تھا، یہ کیا ہو گیا اچانک؟ تو انشاءاللہ اپن انٹریکشن رکھیں گے، بات چیت کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تکرار سے ہی علم بڑھتا۔ تو یہاں پر جو ہے حجۃ الوداع، جیسا ہم جمعۃ الوداع بھی بولتے ہیں نا، یعنی کوئی رمضان آ گیا تو یہ جمعہ آخری ہے، حالانکہ وہ آخری نہیں رہتا، لیکن رسول اللہ کا یہ وداع یعنی آپ نے اس کو الوداع کہہ دیا، اس کے بعد آپ کا کوئی حج نہیں ہے، تو اسی لیے کہا گیا حجۃ الوداع۔ ایک اور نام دیا جاتا ہے حجۃ البلاغ۔ حجۃ البلاغ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ نے اس حج میں وہ تمام چیزیں صحابہ کو پہنچا دی تھی، اس امت کے حوالے کر دی جو سب سے زیادہ ضروری تھی ہدایت کے لیے،
پہنچا دیا تھا رسول اللہ نے، ہر بات کو پہنچا دیا تھا، پورا خلاصہ پیش کیا تھا۔ اور ایک جو ہے نام دیا جاتا ہے وہ ہے کہ حجۃ الوداع، یعنی رسول اللہ اس میں الوداع کہا رسول اللہ نے، اور حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ حجۃ الاسلام کیوں؟ کیونکہ اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اسی طریقے سے جو ہے توحید، رسالت، انسانوں کے حقوق، یہ تمام چیزوں کو رسول اللہ نے اس میں جمع کر دیا۔ اسی لیے حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ اور حجۃ الوداع، یہ جو ہے اس کے نام دیے گئے۔ کیوں دیا گیا حجۃ الاسلام؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عرفہ کے میدان میں تھے، عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ کون سی آیت نازل کی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم آج عید مناتے تھے، بولے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی رسول اللہ پہ، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے جو ہے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات سے راضی ہو گیا، دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، بولے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، تو یعنی اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا گیا تھا، تو اسی لیے کہا حجۃ الاسلام، تمام چیزوں کو رسول اللہ نے جو ہے بتا دیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، مکمل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الیوم لکم، الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا میں دین کو، بول رہے ہیں، لیکن اس مکمل دین کے اندر بھی اتنی بدعتیں بھر دی گئی، اتنے رسم اور اتنے رواج بھر دیے گئے جیسے کہ دین مکمل اترا ہی نہیں۔ رسول اللہ پورے دین کو ہم تک پہنچے ہی نہیں، ہم کو ایڈیشن کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے دین کے اندر ہر دن ایک نئی چیز جو ہے ایجاد ہوتے رہتی۔ حال ہی میں ایک صاحب ہاکی گراؤنڈ میں نئی چیز شروع کرنے گئے تھے، کیونکہ ان کو بھی ایسی محسوس ہو رہا کہ دین مکمل نہیں ہے، کچھ تو بھی نیا شروع کرنا ہے۔ دیکھیں اب یہ بوٹل ہے، اس کے اندر مکمل پانی بھرو کا معنی کیا ہوگا کہ بھائی اتنا بھرتے پانی، ایک خطرہ بھی اگر یہاں آیا تو کیا ہوتا انہیں باہر گر جاتا، یہ مکمل ہے۔ اب اللہ نے اس دین کو مکمل کیا، اس قدر ایسے مکمل کیا ہے کہ اب کچھ بھی اگر اب دین کے نام پہ لائے، وہ اگر اس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، تو پھر وہ سیدھا آئیں گا باہر گرنے کے قابل کا ہے، کیونکہ دین مکمل ہے۔ یا تو اگر آپ بتا رہے ہیں آپ تو آپ کو وہ عمل 100% قرآن میں رہنا، یا حدیث میں رہنا، یا صحابہ کے عمل سے رہنا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک واقعات کی اعمال کی لسٹ ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے عمل کر رہے، نہ وہ ثابت ہے، وہ تمام چیزوں کو دین سمجھ کے بھاگ رہے اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو حجۃ الوداع میں یہی سارے اسباق ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ نے 10 ہجری میں ارادے حج کا اعلان کیا۔ رسول اللہ 10 ہجری میں اعلان کرے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو مدینہ منورہ میں پورے صحابہ جمع ہو گئے۔ ایسا ہی معلوم پڑا کہ رسول اللہ کا حج کا ارادہ ہے تو ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ حج کریں گے، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ کی اقتداء میں، آپ کی اقتداء میں جو ہے ہم فریض حج ادا کریں گے اور رسول اللہ کی سنت مطہرہ پر عمل کریں گے۔ تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی تھے کہ رسول اللہ نے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ ذوالقعدہ کون سا مہینہ ہے عربی کا؟ نہیں 11واں مہینہ ہے۔ تو یعنی اس کے بھی 5 دن باقی تھے، رسول اللہ حج کا سفر شروع کیے۔ پھر حج کہاں پر ہے؟ آخری مہینہ حج، ذوالقعدہ ذوالحجہ۔ تو یہاں پر 5 دن باقی تھے، رسول اللہ نے سفر شروع کیا۔ اس سفر حج میں جاتے وقت بہت سے واقعات پیش آئے۔ ابھی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں شیخ مہدی رزق اللہ کی السیرہ النبویہ، تو انہوں نے اس کتاب میں مکمل حج کا طریقہ بیان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اشارہ کر دیا یہ کہہ کر کے رسول اللہ کا جو حج ہے اس کے اندر جو عبادات ہے اس کا صحیح محل، اس کو جاننے کا جو صحیح جو طریقہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو احادیث کے کتب ہے، جو احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں جو حج کے ابواب قائم کیے گئے ہیں، چیپٹرز بنائے گئے ہیں، باب الحج، وہ جو ہے پڑھا جائے اور تمام جو ہے رسول اللہ کا حج وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور ہر دور میں اہل علم نے، علماء اکرام نے حج کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، ہر دور میں، آج کے دور میں بھی اور اس سے پہلے کے دور میں بھی جو ہے بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے
حال ہی میں جو ہے شیخ ناصر الدین البانی کی بھی اس کے اوپر کتاب ہے، اور پہلے کے دور میں بھی بہت سے علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ مناسک حج کیا ہے، حج کے احکام کیا ہے، اور حج کا طریقہ کیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں تھیں جو آپ نے اس حج کے دوران امت کے حوالے کی تھی، امت کو نصیحت کی تھی، اس میں ایک جو ہے حج کا مشہور ترین خطبہ ہے جو رسول اللہ نے دیا تھا۔ یہ کب دیا تھا؟ ایام تشریق کے درمیان مینا میں دیا تھا۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے کے دن، یعنی جو قربانی کے جو ایام ہوتے، سٹور کرتے نا اپنا گوشت، سٹور کر کے کھاتے پیتے نا، ایام تشریق۔ تو اسی نہیں دنوں میں رسول اللہ نے جو ہے خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو میں پہلے خطبہ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اس کے راوی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا ایام تشریق میں جو ہے دیا تھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1218 میں جو ہے یہ خطبہ ہے، اور پھر الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ وصیتیں رسول اللہ کی نصیحتیں آئی ہے۔ آج کے وقت کے حساب سے صحیح مسلم میں جو ایک حدیث کے اندر چند نصیحتیں رسول اللہ نے جمع یعنی جو کہی تھی، جو صحیح مسلم میں جمع ہے، وہ انشاءاللہ سنا کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعہ وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربیعۃ بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول الربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله وأستحللتم فروجهن بكلمة الله ولا کہا اس کے بعد وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال اللهم اشهدني کہا اللهم اشهد اللهم اشهد۔ یہ جو ہے خطبہ صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی نے اس میں وصیت کی۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے کی، اس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، کہا بے شک تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ ان دماءکم و اموالکم، دوسرے کا مال اور دوسرے کا خون تم پر حرام ہے۔ کہا کحرمت یومکم ھذا، کیسے حرام ہے؟ کیسے حرام ہے؟ کیونکہ جس وقت رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے تو وہ لوگ اس دن کے اندر کوئی قتل نہیں کرتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ کہا جیسے اس طریقے سے حرام ہے جیسے آج کا دن ہے۔ کہا یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، تم لوگ ذی الحج کے مہینے میں قتل نہیں کرتے، ایسے ہی حرام ہے جیسے تم اس شہر میں اس مہینے میں قتل نہیں کرتے۔ اور پھر فی بلدکم ھذا، اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح تم اس شہر میں نہیں کرتے۔ یعنی اس وقت میں کیا کرتے تھے کہ جو ہے حرمت، احترام کرتے تھے۔ کس چیز کا؟ مہینے کا احترام ہے، بھائی اس مہینے میں قتل نہیں کریں گے، بھائی آج کے دن قتل نہیں کریں گے، اس شہر میں قتل نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، اسی طریقے سے حرام ہے تمہارے اوپر اپنے بھائی کا خون اور اس کا مال۔ کیسے حرام ہے؟ جیسے تم جو ہے احترام کرتے ہو اس شہر کا، اس دن کا، اور جو ہے اس دن کا، اس شہر کا اور اس مہینے کا، اس مہینے کا، دن کا اور شہر کا تم احترام کرتے ہو، اسی طریقے سے محترم ہے بازو یعنی اپنے دوسرے بھائی کا مال اور خون۔ اور آگے کہا
الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، اللہ کے نبی نے کہا اور ہر وہ چیز جو دور جاہلیت کا معاملہ ہے میرے پیروں تلے ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں ہر وہ رسم، ہر وہ رواج، ہر اس طریقے کو جو قرآن اور حدیث میں یعنی اللہ نے نازل نہیں کیا وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اس کو اپنی پیروں کے تلے نیچے روندتا ہوں، بولے رسول اللہ۔ اور ہر اس رسم کو آج ختم کر دیا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہے، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کی جو پہلی نصیحت ہے نا اس خطبے کی، اِنَّا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر حرام ہے اپنے بھائی کا خون اور مال۔ خالی اس نصیحت پہ اگر عمل کرے نا اس دنیا کے پورے قتل ختم ہو جاتے۔ اور جو پورے مسلمان ٹوپی پہن کے داڑھی رکھ کے اور پھر اسی طریقے سے مسلمان نام اپنے آپ کو بول کے میں مسلمان ہوں، پورے جو کوٹ کچہری کو بھر رہے نا پورا جا کے پورا کوٹ خالی ہو جاتا، کیونکہ یہی معاملات کو لے کے ہے، بھائی انہوں میرا قتل کر دیے، انہوں ان کے اوپر قتل کا گناہ ہے، انہوں میرا مال کھا گئے، یہ بول کے لیے تھے ویسا کرے تھے، یا تو مال کے معاملے میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں یا پھر قتل و غارت گیری میں۔ مال کی اتنی ہرس ہے کہ بازو والے کے مال پہ پہلے حملہ کرنا، پوری زندگی پورا مال لے لیا، اسی کو ادا کرنے میں جا رہے، اسی کے لیے بس پھرتے جا رہے ان معاملات۔ اللہ کے نبی نے نصیحت میں کہا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، تو پر حرام ہے اپنے بھائی کا مال اور اس کا خون۔ کئی لوگ بس زندگی اس لیے جی رہے ہیں کہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ کس کا بدلہ لینا ہے؟ نہیں میرے فلاں رشتہ دار کا ایسا قتل کرے تھے، میرے کو بھی ویسے ہی قتل کرنا۔ اور حال ہی میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ اسی علاقے میں رنگ روڈ کے آگے کوئی ایک جو ہے شخص کسی کا قتل کیا، قتل کرنے کے بعد چورستے پہ جو ہے قتل کر کے اوپر آسمان پہ جو ہے آواز لگا رہا بدلہ لے لیا، میں بدلہ لے لیا پورا، وہ بھی پورا آیا ویڈیو میں، یعنی کوئی دور کا نہیں بتا رہا ہوں، کوئی یہاں سے 1 کلومیٹر۔ تو رسول اللہ نے کہا سب سے پہلی نصیحت اِنَّا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، اپنے مسلمانوں کا جو ہے بھائی کا، اور رسول اللہ نے یہاں پر انسانیت کا بھی جو ہے بار بار ذکر کیا کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں کے نام سے اللہ کے نبی نے خطاب کیا کہ کسی کا بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی کا بھی مال ہڑپ نہیں کیا جا سکتا، اور آگے کہا ان کا احترام کرنا ہے، مال کا، اور ان کی جان کی حفاظت کرنا ہے، اور آگے کہا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہا ودماء الجاہلیہ موضوع۔ دوسری بات، پہلی بات کہی کہ ہر وہ رسم میں اس کو اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہوں جو دور جاہلیت کی تھی۔ لیکن آج عجیب بات ہے کہ لوگ اپنی پوری زندگی رسم و رواج کے پیچھے ہی پریشان ہیں۔ بھئی یہ رسم، یہ رواج، یہ رسم، اور رسم و رواج کیسا ادا کر رہے؟ جیسا نماز کی عبادت کرتے نا بن، بھئی یہ کیا کرنا پہلے؟ اچھا نیت، اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ یہ پڑھنا، اس کے بعد کیا کرنا؟ یہ کرنا، اچھا پھر شیخ یہ کیا پڑھنا؟ رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا، پھر سلام کیسا پھیرنا، پھر فجر کے کتنے ہیں، ظہر کے کتنے، جیسا نماز کی عبادت ہے، لوگ رسم و رواج کو عبادت کے طور پر عبادت کے جیسا کر رہے ہیں پورا۔ اور اس میں ایک سکھانے والے بھی رہتے ہیں ماسٹر، انہوں بولتے ہیں نہیں پہلے ایسا کرو پھر ایسا کرو، جیسے کہ ان کے پاس کوئی وحی کا پیپر ہے رسم و رواج کا بھی۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ آج کے بعد دور جاہلیت میں، یعنی رسول اللہ کے دور میں جو آپ نے اسلام کو پھیلایا، اس سے پہلے جتنی قسم کی رسم و رواج تھی میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں، انہیں کھندلتا ہوں، میرے اس کی پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، بولے رسول۔ پوری زندگی رسم و رواج کے پیچھے پریشان ہے، اللہ کے قانون سے دور ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّ موضوع، اور جاہلیت کے جو خون تھے وہ بھی جو ہے سب ختم کر دیے گئے ہیں، بولے یعنی کسی کا قتل ہوا تو اس کا بدلہ لینا تم چاہتے نہیں، جاہلیت کے تمام خون ختم کر دیے گئے۔ تو رسول اللہ نے صرف یہاں پر جملہ نہیں کہا کہ ختم کر دیے گئے، بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی دعوت دی، لوگوں کو کہا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِي أَدْعُو مِن دِمَائِنَا، کہا سب سے پہلے میں اس قتل کو جو ہے ختم کرتا ہوں، یعنی میں اس بدلے کو ختم کر دیتا ہوں۔ کون سا بدلہ؟ کہا آگے دم ابن ربیعہ بن حارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتلته ہذیل، کہا اللہ کے نبی نے ایک جو ہے ہمارے خاندان کا شخص تھا جس کا نام کیا ہے؟ ربیع بن حارث، اس نے جو ہے پرورش پائی تھی بنی سعد کے اندر اور اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ کس نے قتل کیا؟ ہذیل نامی قبیلے نے قتل کیا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ آج سے پہلے جتنے بھی قتل تھے میں ان کو ختم کرتا ہوں، اور کہا آج میں خود میرے خاندان کا ایک شخص جس کا نام ہے
ربی بن حارث اس کا بنی سعد میں قتل کیا تھا حذیل قبیلے نے، میں آج اس بدلے کو ختم کرتا ہوں بولے. عمل کے ذریعے سے بھی بتایا کہ وہ سب ختم ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَأَوَّلُ رِبَا أَدْعُو رِبَانَا، اور میں آج جو ہے اس تمام سود کو بھی ختم کرتا ہوں جو اس سے پہلے معاملت داریوں میں تم نے کیے تھے. یعنی تمہارا کچھ سود طے تھا، لینا دینا باقی تھا اس دور جاہلیت کا، آج سے پہلے کا ہر سود میں ختم کرتا ہوں. اور کہا اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی صرف جملہ نہیں کہا، وصیت نہیں کی، بلکہ عمل کے ذریعے سے اس کو بتایا. کہا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، کہا عباس بن عبد المطلب کا جتنا سود ہے میں آج تم سے جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، اس کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. بول تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ یہ قرض وغیرہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو قرض وغیرہ دیا کرتے تھے، تو کئی لوگ ان کا سود دینا باقی تھے. تو اللہ کے نبی نے اس آخری خطبے میں کہا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا جتنا سود ہے میں اس کو بھی ختم کرتا ہوں. اس سے پہلے جتنے جو ہے قتل تھے اس کے بدلے کو بھی میں ختم کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فاتقوا اللہ فی النساء. اتنی پیاری نصیحت کی رسول اللہ نے کہ اگر اس نصیحت پر عمل کیا جائے نا تو عورتیں اور مردوے، مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، اتنے جو وکیلوں کے پیچھے پھر کے اپنے جو ہے اپنی عزت اپنا احترام گوا رہی، وہ سارے مسائل حل ہو جاتے اگر رسول اللہ کی یہ ایک نصیحت پہ عمل کر لیتے. کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑے، حدیثوں کو چھوڑے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ذلت کو نافذ کرتے کہ تم قرآن کو اہمیت نہیں دے رہے، حدیث کو اہمیت نہیں دے رہے، اب تمہارے اوپر ذلت. اسی طریقے سے مسلمان کیا ہو رہے؟ ذلیل ہو رہے. اللہ کے نبی نے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، تم اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں. آگے کہا فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا تم نے انہیں حاصل کیا ہے، تم نے جو ہے حاصل کیا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہے تم نے اللہ کی ضمانت پر انہیں حاصل کیا ہے. اور کہا آگے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے انہیں اللہ کے کلیمے سے تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. جیسا اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 3 4 4. تو اب عورت سے نکاح حلال کیسے ہو رہا؟ کیسے ہو رہا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ نے حلال کیا. جو ایک شادی بھی جو لوگ کر رہی وہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ نے حلال کیا ہے. اب اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ کے نام سے جو ہے رشتہ باندھا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ، تو اب اللہ سے ڈرو ان عورتوں کے معاملے میں. ان عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے رشتے باندھتے ہو، جس نے حلال کیا تمہارے لیے. اور آگے کہا اللہ کے نبی نے وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَا يُؤْتِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ. تو یہاں پر مرد کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں. پھر عورتوں کو بھی اللہ کے نبی نے مرد کے حقوق یعنی شوہر کے حقوق بتائے کہ کیا حقوق ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا کوئی شخص جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے بستر پر آنے نہ دے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. اگر وہ کوئی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن مارنے کا کنڈیشن کیا ہے؟ آگے کہا غیر مبرح، ایسی مار جس سے زخم نہ آئے بولے. اور یہ جو حدیث ہے اس کی شرح میں آتا ہے اس خطبے کی کہ جو ابھی اس سے پہلے عورت کا گناہ بتایا ہمیں کہ ایسے شخص کو بستر پر لانا جو اس کے شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے، اس گناہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کوئی عام ایسی غلطی کر دیتی ہے شوہر کی، چھوٹی موٹی کوئی بھی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ضرب لگاؤ. لیکن ضرب کیسی ہونا ہے؟ وہ ضرب کیسی ہونا ہے؟ غیر مبرح، زخم نہیں ہونا. تو بعد علماء کو میں اس کے اوپر سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ مسواک سے آپ مسواک لیے ہاتھ میں، بس اتنا ہی معنی نہیں کر رہا اس کا بول کے بولے، کیونکہ ضرب کا معنی کیا لیتے؟ مارنا. تو اب کیسا مارتے؟ مارنے والے بہت ہے دنیا کے اندر. ایک جنا ایسا مارتا کہ مر ہی جاتا انہیں، ایک جنا ایسا مارتا کہ اس کے ہاتھ پیر ہی ٹوٹ جاتے. نہیں بھائی مارو بول کیا، ضرب بول کیا. تو ضرب میں فرق ہے، مارنے والوں کے الگ الگ کیفیت ہے نا. تو رسول اللہ نے کنڈیشن لگائی کیسا مارو؟ غیر مبرح، یعنی بالکل مسواک لیے، زخم تو آنا ہی نہیں ہے تو وہ مار بھی نہیں ہے. تو علماء اکرام نے پھر باقی جو ہے حدیثوں کو جمع کر کے کہا کہ مارنے سے بچنے میں ہی بھلائی ہے بول کے بتا. دیکھیے ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسواک سے ہاتھ پہ مارنا، اس کا اتنا ہی معنی نہیں کر رہا بول رہے، زخم بھی نہیں آنا ہے.
آج لوگ بچیوں کو عورتوں کو جو ہے چھاپڑا لگا رہے ہیں, ان کے قتل کر رہے ہیں, ان کے جو ہے دنیا کا ان کے اوپر ظلم ہو رہا, اور جو ہے عورتیں پریشان ہیں, شوہروں کے حقوق سے عورتیں پریشان ہیں کہ گالی گلوچ, عزت نہیں, احترام نہیں. اور جتنے لوگوں کی کاؤنسلنگ ہوتی بعد میں کہ بھائی کیا واقعات ہو گئے تھے آپ لوگوں کے بیچ میں, وہ ایک ہی بات بتاتے کہ بھائی میں اس کی قدر نہیں کر رہا تھا, وہ میری قدر نہیں کر رہی تھی. نتیجے میں جو ہے ایک دوسرے سے پھر جدائی کے راستے بنتے, پوری زندگی جو ہے یہاں پر خراب ہوتی ہے. کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ مارنا نہیں ہے, چہرے پر مت مارو, رسول اللہ کی ایک حدیث ہے. تو جب رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت ہوگی تو اب اس کے اندر فتنے میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے, کیونکہ رسول کی نافرمانی کرے. جنگ احد میں یہی تو ہوا تھا, رسول اللہ بولے تھے کہ اس جگہ سے مت ہٹو. کچھ صحابہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے ہٹے, پوری جنگ ہار میں تبدیل ہونے کے لیے آ گئی. رسول اللہ کا دندان مبارک شہید ہو گیا, 70 صحابہ شہید ہو گئے, پوری جنگ تتر بتر ہو گئی. اللہ نے سبق دیا کہ رسول کی ایک نافرمانی کریں گے اللہ پورے حالات کو بدل کے رکھ دیں گے. اب ہم ہماری زندگی میں رسول کی حد سنت کی مخالفت کریں گے, ہر حدیث کی مخالفت کریں گے تو ہماری زندگی تباہ ہوگی نا. آج جو مسلمان امت پریشان نظر آتی ہے, آج جو نیوز کے ذریعے سے سب دیکھنے کو ملتا کہ یہ کیا چل رہا, عجیب و غریب حالات, تو یہ سب وہی ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑنا, احکامات کو چھوڑنا, اور پھر اپنی منمانی طریقے سے سلیوشنز نکالنا کہ ایسا کر کے حل کرتا ہوں, ویسا کر کے حل کرتا ہوں. یہ سب جو ہے غلط ہے. اسی کے نقصانات جو ہے ہم کو دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں. اسی شہر میں اسی جو ہے علاقے میں ایک مرتبہ اتفاق ہوا دیکھنے کا, ایک خاتون جو ہے برقعے میں خطرناک طریقے سے رو رہی ہے اور اپنا جوتا جو ہے نکال کے شوہر کے اوپر دور سے پھینک رہی. تو لوگ بٹھا کے جب سلجھائے مسئلے کو کہ کیا مسئلہ ہے, تو بول رہی کہ جو ہے 100-150 روپے کا جو ہے انہوں وعدہ کرے تھے روزانہ دینے کا, اس کی بنیاد پہ جو ہے ہم لوگ نکاح کرے تھے کہ آپ میرا خیال رکھیں گے, انہوں ہم کو دیکھنے کے لیے, حقوق ادا کرنے کے لیے آ رہی. نہیں بول, دکھنے میں چھوٹی سی بات ہے لیکن مسلمان ہے, برقع ہے, پھر آپ کے پاس حجاب ہے. ارے ہم تو اس امت کو سلیوشنز دینے کے لیے آئے تھے کہ زندگی جینے کا طریقہ کیسا ہو. کیا کہا اللہ نے قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ, تم سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس, تم کو نکالا گیا ہے دوسرے انسانوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی زندگی جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجے تھے کہ تم جا کے بتاؤ انسانیت کو کیسا جینا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو سب بتانا پڑ رہا کہ بھئی آپ ہاتھ سے مت ماریے, چہرے پر مت ماریے, حقوق کو ادا کریے, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈریے. عورتوں کو بتانا پڑ رہا کہ شوہر کے حقوق ہے. یعنی ہمارا تو زندگی جینے کا ایک ایسا اسٹائل دین کے ساتھ ہمارا ایسا ہونا تھا کہ لوگ ہم سے سبق لے کہ زندگی جینا ہے تو مسلمانوں کو دیکھو کہ کیسے جینا ہے. اللہ نے وہی کہا اخرجت للناس, دوسرے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو نکالے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ حدیثوں کو جب قرآن کو چھوڑتے ہیں یہی حالت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے حقوق سے عورتوں کے حقوق کو ادا کرو. بڑی عجیب بات ہے, دیکھیے آگے جو آ رہی ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ, عورتوں کے حقوق میں اور کیا ہے, کیا ادا کروں میں حقوق. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو, ان کے لیے پہننے کا, کپڑوں کا انتظام کرو. یہ ان کے حقوق میں سے ہے. بول رہے آپ لوگ ریپیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کیا بولے رسول اللہ اس کے اندر؟ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو, ان کے لباس کا انتظام کرو اچھے طریقے سے. یہ کیا ہے, ان کا حق ہے. یا شادی ہونے سے پہلے جا کے لوگ ان کے گھروں میں مانگ رہے بھائی کھانا آپ کب کھلا رہے ہیں اور جوڑے میں کیا دے رہے ہیں اور آپ جہیز میں کیا ہے. دیکھیں اب امت بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. شادی نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی مرد کو بول رہے کہ اب اس کے رزق کی ذمہ داری, اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری تمہاری ہے, اس کے کپڑے کی ذمہ داری تمہاری ہے. کون سا کھانا کھلاتے, کون سا کپڑا پہناتے, جو خود پہنتے, جو اللہ تعالیٰ استطاعت دیا, جو خود کھاتے وہ کھلانا ہے. یہاں عجیب مسئلہ ہے, دعوت سے پہلے پوچھ رہے ہیں 500 لوگوں کو تو آپ ہمارے کھانا کھلاتے نا. ارے آپ کو تو وہ بچی کو کھلانا ہے, تم تو بھکاری بن کے ان سے ہی مانگ رہی. اور پھر کپڑا پہنانا ہے, وہاں لسٹ بن رہی نوشا کی کہ ان کو گاڑی ہونا ہے, ان کو کپڑے ہونا ہے, ان کو یہ ہونا ہے, ان کو یہ لاؤ. ارے یہ کون سا سسٹم ہے؟ رسول اللہ بولے اس کی ہر ضرورت کا ذمہ دار مرد کو بنائے. اس کی مثال کیا دی ہے؟ مہر. کیا پوچھتے نکاح میں قاضی صاحب بے مہر کیا ادا کرے؟ تو پہلا پریکٹس کرا رہے, آج سے شروع ہو گیا, آپ کو دینا ہے. اب پیسے آج سے شروع ہو گئے کہ آپ کو مہر کی رقم دینا ہے. اب نہیں ہے تو پھر بعد میں دیو, لیکن دینا ہے آپ کو. یا مرد کو پوچھا جا رہا کہ مہر ادا کرنا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ مرد جا کے گھر میں بھکاری بن کے پوچھ رہا آپ جوڑے کی رقم میرے کو کیا دیتے.
رسول اللہ کی جو حقوق بتائے نا، جب اس کی حق تلفی ہوتی، جب رسول اللہ کی مخالفت ہوتی تو زندگیوں میں تباہیاں آتی، خاندانوں میں تباہی آتی. اس کے بعد بس خالی انتظار کریے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، کیونکہ رسول اللہ کی کھلی مخالفت ہو. رسول اللہ بتا رہے کہ تمہارے حقوق ہے، کپڑے کا، اس کے کھانے پینے کا، ہر چیز تمہارے ذمے ہے. ان کے بھکاری بن کے ان کے پیسوں میں شادی کر رہے، ان کے پیسوں کا لباس پہن رہے، ان کے پیسوں سے جہیز لے رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں پورا، اور اسی میں رہ رہے ہیں پورا. پھر جب آ گئے تو انسان کی کیفیت ہے، انسان جب کسی کو کچھ سروس دیتا تو انہیں بار میں بولتا بھی اس کو، تو جیسا آتے انہیں بول رہے پھر یہ کپڑے ہمارے ہیں، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، تو پھر وہ برداشت بھی نہیں ہو رہا. اچھا پھر وہ سب لے کے پھر جا رہے ہیں غیروں کے پاس، بھائی ہمارا فیصلہ کریے، ہمارے زندگی کا فیصلہ کریے. عورتیں آ کے بول رہی بیانوں میں ہمارے ساتھ انصاف کریے، تم اس دنیا کو انصاف دینے کے لیے آئے تھے، لیکن تم جب قرآن کو چھوڑے، حدیثوں کو چھوڑے نا، اللہ تعالیٰ محتاج بنا کے ایسے غیروں کے جو پوجا کرتے پھرتے غیر یعنی جو ہے ایسے بتوں کی شرمگاہوں کی پوجا کرنے والوں کے حوالے اللہ ان کو کر دیا کہ ان سے جا کے بھیک مانگ رہے ہمارے زندگی کے فیصلے کرو. نہ ان کے پاس رب کا تعارف ہے، نبی کا تعارف ہے، نہ دین کا تعارف ہے، جس کو طہارت لینے نہیں آتا برابر سے، ان کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہمارے حق کے فیصلے کری. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ جب قرآن اور حدیث سے ہٹتے نا یہی معاملہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بھی جو ہے توفیق دے کہ وہ دو طریقے سے خرچے کر کے جو ہے نکاح کر. رسول اللہ کی سنت، جو رسول اللہ نے کہا النکاح من سنتی، بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن نکاح کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. ایک صحابی آیا آ کر کہا اللہ کے نبی نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو پہلا سوال رسول اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ تمہارے پاس مہر کیا ہے دینے کے لیے پوچھا. بولے رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک لوہے کی انگوٹی ہے تو گھر میں تلاش کرو، وہ لاؤ، اس سے تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں. جا کے دیکھ کے آ کے بولے رسول اللہ لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے پوچھا قرآن یاد ہے؟ ہاں قرآن یاد ہے. کہا کہ اتنا قرآن اس کو یاد دلا دو، یہ اس کے نکاح کا مہر ہے. اور پھر جو ہے رسول اللہ کے سامنے پورا نکاح ہو گیا، طے پا گیا نکاح. عبد الرحمن بن عوف آئے، ہاتھ میں جو ہے کپڑے میں دیکھا کہ زعفران ہے لگا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نکاح کر لیا. بولے اچھا. عبد الرحمن بن عوف دور سے رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ہے، نہ رسول اللہ کو بلائے، نہ رسول اللہ کو دعوت دیے، نہ رسول اللہ کو اطلاع دیے کہ میں نکاح کر رہا ہوں. آ کے زعفران کے جب دھبے رسول اللہ پوچھ رہے کہ یہ کیا ہے تو بول رہے رسول اللہ میں نکاح کر لیا. بول نکاح اتنا آسان تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ایک بکرے کا ہی کیوں نہ ہو، اس پہ تم ولیمہ کر لو اور مجھے بھی دعوت دو. تو یہاں پر اتنے آسان نکاح کو امت جب اس کو جب یعنی تتر بتر کر دینا اس نکاح کے سسٹم کو، اسی لیے جو ہے نکاح کے بجائے زنا آسان ہو گیا. ایک عالم صاحب نے اس کے اوپر جمع کیا، ایک نکاح میں 40 حرام کام کر رہے ہیں مسلمان ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. 40 حرام کام. سب سے پہلے بات چیت کے لیے جاتے، جوڑے کی رقم مانگتے، جہیز مانگتے، اس کے بعد بولتے نہیں اور تھوڑی دعوتیں ہیں. کون سی ہے؟ ہلدی کی دعوت، مہندی کی دعوت، سانچک کی دعوت. پھر پوری شادی ہو گئی کے بعد میں بھی اور 5 دعوتیں اٹھا کے رکھے، جماگی کی دعوت، پورا ہندوانہ سسٹم. تو انہوں نے جمع کیا 1 2 3 4 پورے جمع کرے، تو ایسے 40 حرام کام کر کے ایک سنت کو ادا کر. فضول خرچی، ویڈیو گرافی، عورتیں مرد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورا نوشہ ان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، پورے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے جو ہے حرام کام ہو رہا. عورتوں مردوں کا اخلاط، فضول خرچی، بینڈ باجا، ہر طرح کو جمع کرے تو 40 کام جمع ہونے کے بعد ایک نکاح ہو رہا. ایسی نکاح میں برکت بھی رہتی کیا؟ ایسے نکاح آگے بڑھ بھی سکتے کیا جو اللہ کی نافرمانی سے، جو رسول کی نافرمانی سے آگے بڑھے؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. اگرچہ میرا ٹاپک نکاح نہیں ہے، بات آ گئی نصیحت کی تو یہاں پر میں وہ جو ہے بات آپ کے سامنے رکھا. آگے ہے وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَدِلُّ بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ. اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. بولے تو رسول اللہ امت کو بتا دیا گمراہ نہیں ہونا ہے نا تو اس چیز کو تھامے رہو. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کو تھامے رہو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آج یہ قوم کو کتاب سے ہی دور کیا جا رہا. اتنے علوم ہونا قرآن پڑھنے آپ نے ہے کیا؟ آپ کو آتا کیا؟ آپ کیسا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ سکتے؟ آپ کیسا دیکھ سکتے؟ آپ کو کیا معلوم؟ اب اللہ کی کتاب سے ہدایت ہے، تم اس کتاب سے ہی دور کر دیے تو امت کو ہدایت کہاں سے ملیں گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اب دنیا میں کسی کو بھی کامیاب ہونا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ہی کامیابی ہے، اور اگر اس امت کو اس کتاب سے ہی دور کر دیا جائے تو اب کون سی ہدایت ہے؟ کیسا ہدایت ملے گی؟ اور پھر آگے اختلافات، لڑائی جھگڑے، تنازع، جماعت، فرقہ بندی، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے. پھر اگر امت جمع ہونا چاہ رہی
نہیں ہم پھر متحد ہو جائیں گے، ہم پھر اتفاق کر لیں گے، ہم پھر اتحاد میں آ جائیں گے. تو اس کا وہی فارمولا ہے جو رسول اللہ نے اس خطبے میں دیا کہ واپس کتاب اللہ اور سنت رسول پر آئیں گے تو پھر اتحاد ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. آگے اللہ کے نبی نے کہا وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونِ عَنِّي، اگر تمہارے سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو کیا جواب دو گے تم لوگ؟ پوچھیں. لگ بھگ 1,40,000 کا لشکر تھا رسول اللہ کا جو خطبہ سن رہا تھا یہ پورا. تو تمام صحابہ نے کہا قالو، ہم کہیں گے. انہوں نے کہا کیا کہا؟ قالو نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت، کہ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے پہنچا دیا جو کچھ اللہ نے ذمہ داری دی تھی، اے نبی آپ نے ہم تک پہنچا دیا. وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، اور آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس دعوت کے کام کو انجام دیا. ساری وصیتیں نصیحتیں ہم کو کر دی، اور کہا آگے وَنَصَحْتَ، ساری نصیحتیں آپ نے ہم تک پہنچا دی. جیسا صحابہ کا گروپ گواہی دیا کہ آپ نے تمام چیزوں کو پہنچا دیا. رسول اللہ کو اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس تھا دیکھیے آپ. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، احکامات دیے ہیں کہ میں قوم تک پہنچاؤں، کیا میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا، اور وہ بھی کیسا پہنچایا؟ قد بلغت وادیت ونصحت، پوری امانت داری سے، ذمہ داری سے پہنچایا. جیسا ہی صحابہ کا یہ بولنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، لوگوں نے گواہی دے دی کہ میں نے تیرے دین کو ان تک پہنچا دیا. بولے اس میں بعض علماء بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک عقیدے کی بھی اس کے اندر اصلاح کر دی کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو اللہ کے نبی ایسا نہیں بتاتے تھے. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، ان لوگوں نے گواہی دی. ایک اور مقام پر ایک باندی سے رسول اللہ نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا فی السماء، وہ آسمانوں میں ہے. اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کر دیا. اللہ کے بارے میں بنیادی عقیدہ بھی لوگوں کا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش. اللہ کے نبی نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، ان لوگوں نے گواہی دے دی، میں نے تیرے دین کو ان تک پہنچا دیا. اور بعض روایتوں میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تم جتنے حاضر ہے تمہارے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ غائب تک جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک ان باتوں کو پہنچاؤ. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سمجھ لو میرے بعد کافر نہ بن جانا، بلکہ ایک دوسرے کی گردنیں نہیں پھلانگنا. یعنی جو ہے پھر وہیں پر جان کی حفاظت کی بات اللہ کے نبی نے کی اور دعوت کی اہمیت. اب پورے خطبے کا خلاصہ کیا ہے پوائنٹس کی شکل میں؟ تو سب سے پہلے مال کی اور جان کی اللہ کے نبی نے اہمیت بتائی کہ کسی کا خون نہیں بہانا ہے، کسی کا مال نہیں کھانا ہے، اور رسم و رواج سے دور رہنا ہے، کیونکہ اسی وقت میں رسم و رواج کو ختم کر دیا گیا تھا. اور جو عداوتیں، جو قتل، جو پرانے جو آپ کے عداوتیں ہیں اس کو ختم کرنے کا اللہ کے نبی نے کہا. عورتوں کے حقوق بتائے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہے، بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہے، اور پھر یہ جو امانت ہے دین کی اس کو لوگوں تک پہنچانے کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کر کے کہا کیا میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تم تک؟ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو لے کر لوگوں تک پہنچے اور ان باتوں کو جو ہے ان کے سامنے رکھے. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو جو ہے اختتام کی طرف لاتا ہوں. وہ یہ کہ حجۃ الوداع جو ہے اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نصیحتیں اور وصیتیں کی ہے، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ میری زندگی اور یہ جو سیرت ہے رسول اللہ کی یہ اس سے میل کھا رہی کیا نہیں کھا رہی، میرے اعمال رسول اللہ کی زندگی سے میل کھا رہے یا نہیں کھا رہے. یعنی اگر جو ہے اس کی مثال سمجھنا ہے، آپ ایک بورڈ پہ جو ہے لکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو میرا عقیدہ اور وہ لا الہ الا اللہ اس کو دیکھ لینا آپ سرکل ڈال کے کہ میرا عقیدہ وہی سرکل میں بیٹھ رہا کیا بولے. کیونکہ کئی لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کے خبروں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز مانگ رہے ہیں، ان کے لیے جا کے بکروں کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، ان کے خبروں کے طواف کر رہے ہیں، ان کے خبروں سے جو ہے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ہمارا نکاح کرو، ہم کو اولاد دو، ہماری مصیبتیں ڈالو. ایسا شرک بھی ہے، پھر ادھر لا الہ الا اللہ بھی ہے. تو کیا یہ کلمے کے سرکل میں میرا عقیدہ بیٹھتا؟ پھر دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. میرے پورے اعمال یہ رسول اللہ کی سیرت کے اندر بیٹھتے کیا؟ کیا میری نماز، کیا میرا روزہ، کیا میری زکوٰۃ، میرا حج یہ باکس میں بیٹھنے کے قابل کا ہے جو کلمہ اللہ کے نبی دے کے گئے؟
یہ ہم کو ہمارا حساب لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔